قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. سوال یہ ہے مولانا، ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے، آخرکار سوال یہ ہے ہمیشہ زندہ رہنے والی وہ کون سی ذات ہے؟ قرآن مجید سورۃ الرحمن سورہ نمبر 55 آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ اس کا جواب دیا ہے۔ کل من علیہا فان، زمین اور آسمان کی ہر شے کو فنا ہونا ہے، وَيَبْقَى، ہمیشہ زندہ رہنے والی اگر کوئی ذات ہے، وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ کی وہ واحد ذات ہے جو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو موت نہیں آ سکتے۔ نبی خاموش ہے، اللہ جواب دلوا رہا ہے، كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کو اس بات سے آگاہ کیجئے کہ ہر نفس کو، ہر جرند کو، ہر پرند کو موت کا ذائقہ، موت کا مزہ، موت کا لقمہ چکنا ہے۔ موت ایک ایسی سچی کڑی اٹل حقیقت ہے، سارے لوگ اس بات پر متفق ہے، موت ایک ایسی سچی کڑی اٹل حقیقت ہے، آج تک کوئی مائک اللہ نے اس کو انکار کیا ہے، نہ کر رہا ہے، نہ قیامت تک کر سکتا ہے۔ اہل علم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، یہ مرد کو بھی آتی ہے جی، یہ موت عورت کو بھی آتی ہے، یہ موت نیکوکار کو بھی آتی ہے، یہ موت گنہگار کو بھی آتی ہے، یہ موت امیر کو بھی آتی ہے، یہ موت غریب کو بھی آتی ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قاف القرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، وقال الله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ معزز قابل احترام اسلامی بھائیوں، معزز قابل احترام پردہ نشین خواتین اسلامی مائیں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، عزت، جہ و جلال، شان و شوقت اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو
بالعموم ان تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی امام الانبیاء، قائد آدم، مرشد آدم، ساقی کوثر، رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مجید کی سورۃ النساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 78 کی تلاوت کیا۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے لوگوں کو اس بات سے آگاہ کیجئے وہ جہاں کہیں بھی رہے ان کو موت پہنچ کے رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بات اس بات کی طرف اشارہ ہے، قوم عاد، قوم سمود دنیا کے اندر بڑی طاقتور قوم تھی، مالی اعتبار سے بھی، جسمانی طاقت کے اعتبار سے بھی۔ وہ قوم کے لوگ بڑے سے بڑے پتھروں کو، پہاڑوں کو تراش کر کے اونچے اونچے عمارتیں تعمیر کرتے تھے۔ وقت کے قوم کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کے ان عمارتوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے ان لوگوں سے سوال کرتے، آپ اتنی بڑی جو عمارتیں جو تعمیر کی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ قوم کے لوگ کہا کرتے تھے، ہمیں موت سے ڈر ہے۔ سبحان اللہ، ہمیں موت سے ڈر ہے۔ اگر یہی غلط خیالات امت محمدیہ کے اندر اگر پایا جا رہا ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ قوم سمود جیسی قباحت، قوم عاد جیسی قباحت امت محمدیہ کے اندر اگر کسی کے ذہن میں بھوت سوار ہوا ہے، قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے اس کو اپنے ذہن سے نکال دے، کیونکہ اللہ کا اعلان یہ ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ تم جہاں کہیں بھی رہو موت تمہیں پہنچ کے رہتی ہے، اگرچہ تم ولو کنتم فی بروج مشیدہ مضبوط پتھروں کے اندر، چٹانوں کے اندر بھی آپ چھپتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جہاں پیغام، حکم آ جائے، وہ فرشتہ اللہ کے پیغام کو لے کر کے حکم کے مطابق روح قبض کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایک فرشتے کا نام ہے جس کا نام ملک الموت ہے، نہ دن کو دیکھ رہا ہے، نہ رات کے اندھیرے کو دیکھ رہا ہے، نہ یہ دیکھ رہا ہے کہ کون نیکی کر رہا ہے اور مہلت دی جائے، نہ یہ دیکھ رہا ہے گناہ پر گناہ کر رہا ہے اس کو مہلت دی جائے۔ نہیں، جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے اوپر ایک فرشتے کو مقرر کیا ہے جس کا نام ملک الموت ہے، روحوں کو قبض کر لیتا ہے، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے۔ عربی شاعر کہتا ہے، الموت قدح کل نفس شارب، موت ایک پیالہ ہے جی، موت ایک پیالہ ہے، ہر نفس کو اس پیالے کو چکنا ہے۔ اسلامی بھائیوں، اسلامی مائیں اور بہنوں، سبحان اللہ، زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر کہ تم نے جو کچھ عبادتیں کی، اللہ ہم سب کے اور آپ سب کی عبادتوں کو شرف قبولیت کا انعام عطا فرمائے۔ آئیے، عربی شاعر آگے کہتا ہے، والقبر باب کل نفس داخل، خبر کی زندگی جو ہے، خبر کا جو گڑا ہے وہ یہ ہر نفس کے لیے ایک دروازہ ہے۔ والقبر باب نفس کل نفس داخل، فرمایا کہ عربی شاعر خبر ایک دروازہ ہے، ہر نفس کو اس دروازے سے داخل ہونا ہے۔ روئے زمین پر معاشرے پر جائزہ لینے کے بعد اہل علم تک اس بات کا علم حاصل ہو چکا ہے، روئے زمین پر ہر مسئلوں میں مختلف انداز سے مختلف اختلافات پائے جا رہے ہیں۔ میاں اور بیوی کے مسئلے کو چھیڑو، اختلاف ہے معاشرے کے اندر، والدین اولاد کے درمیان کا مسئلہ لے لیجئے، اختلاف ہے، انسان کا رنگ روپ کا مسئلے کو چھیڑو، اختلاف ہے،
زبانی لینگویج کو لے لیجئے، اس مسئلے کے اندر اختلاف ہے۔ کھانے پینے کے مسائل میں دیکھیے اختلاف پایا جا رہا ہے۔ پورا معاشرہ، پورے روئے زمین کے لوگ ایک اختلاف کے اندر پڑے ہیں۔ آج تک کوئی مئی کا لال جو ہے اس اختلاف کے اندر نہ پڑا ہے، نہ پڑ رہا ہے، نہ قیامت تک پڑ سکتا ہے۔ موت ایک ایسی سچی کڑی اٹل حقیقت ہے، سارے لوگ اس بات پر متفق ہے، موت ایک ایسی سچی کڑی اٹل حقیقت ہے۔ آج تک کوئی مئی کا لال نے اس کو انکار کیا ہے، نہ کر رہا ہے، نہ قیامت تک کر سکتا ہے۔ اہل علم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، یہ مرد کو بھی آتی ہے جی، یہ موت عورت کو بھی آتی ہے، یہ موت نیکوکار کو بھی آتی ہے، یہ موت گنہگار کو بھی آتی ہے، یہ موت امیر کو بھی آتی ہے، یہ موت غریب کو بھی آتی ہے۔ جس کے دل کے اندر تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے، حلال حرام کی تمیز ہے، موت اس کو بھی آتی ہے۔ جس کے دل کے اندر تقوی نہیں ہے، حرام حلال کی تمیز نہیں ہے، موت اس کو بھی آتی ہے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی صدائیں گونجنے کے بعد تجارت کے کاروبار کو اڈوں کو بند کر کے، بیوی بچوں کی محبت کو ترک کر کے مسجد میں آتا ہے، اس نمازی آدمی کو بھی موت آتی ہے جو حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی صدائیں گونجنے کے بعد بہرے اور کپوں کی طرح گھروں کے اندر یا تجارت کے اڈوں میں بیٹھتا ہے، بے نمازی ہے، سبحان اللہ، موت اس کو بھی آتی ہے۔ جس سے موت آتی ہے نہ وہ خود اس سے بچ سکتا ہے، نہ اس کے رشتہ دار اقارب اس کو جو ہے بچا سکتے ہیں۔ قرآن مجید سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 34 اور 35 اٹھائیے، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے اس روئے زمین پر کسی کو ہمیشگی نہیں دی، ہمیشہ زندہ نہیں رکھا۔ افَإِن مِّتَّ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سوال آپ سے کیا جا رہا ہے، سوال یہ ہے، افَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، آپ کی چلے جانے کے بعد جو لوگ قیامت تک آتے رہیں گے، کیا وہ لوگ ہمیشہ دنیا میں زندہ رہیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملات میں اللہ سے اس قدر ڈرتے تھے، آسمان پر رہتے ہوئے اللہ سوال کرے، زمین پر چلنے والے سوال کرے، میرے نبی، آپ کے نبی، کائنات کے نبی اس وقت تک جواب نہیں دیتے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے معاملے میں اللہ سے اس قدر ڈرا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب تک کہ وحی نازل نہ ہوتی اپنی مرضی سے زبان نہیں ہلاتے تھے۔ آپ کیوں واٹس ایپ فیس بک کے ذریعے سے علماء سے پوچھے بغیر کسی سوال کا جواب دے کر کے ٹھونگ کر کے خود بھی گمراہ دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہو؟ دین کے معاملات میں اگر مسئلوں کو سیکھنا چاہیے قیامت تک بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت زندگی ہے، اہل علم سے پوچھئے، قرآن و سنت منہج سلف کو اپنانے والے علماء سے پوچھئے، نبی خاموش ہے، اللہ جواب دلوا رہا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کو اس بات سے آگاہ کیجئے کہ ہر نفس کو، ہر جرند کو، ہر پرند کو موت کا ذائقہ، موت کا مزہ، موت کا لقمہ چکھنا ہے۔ سوال یہ ہے مولانا، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، آخرکار سوال یہ ہے ہمیشہ زندہ رہنے والی وہ کون سی ذات ہے؟ قرآن مجید سورۃ الرحمن سورہ نمبر 55 آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ اس کا جواب دیا ہے، کل من علیہا فان، زمین اور آسمان کی ہر شے کو فنا ہونا ہے، وَيَبْقَى، ہمیشہ زندہ رہنے والی اگر کوئی ذات ہے، وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ کی وہ واحد ذات ہے جو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو موت نہیں آ سکتی۔ کسی عربی شاعر نے کہا، لو کان فی الدنیا بقا لما مات خیر المرسلین محمد،
دنیا میں اگر کسی کے لیے رہنا ہوتا سب سے پہلے میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت نہیں ہوتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمارا عقیدہ ایمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ انک میت وانہم میتون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی موت آنی ہے اور آپ کے پیچھے آنے والے لوگ ہیں ان کو بھی موت آنی ہے۔ تو اس سے پہلے ہمیں موت کی کیا تیاری کر رہے ہیں، غور و فکر کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں حضرت یونس علیہ السلام کے تعلق سے اللہ کہتا ہے ہم نے ان کو 950 سال کی زندگی دی، اس پریڈ میں انہوں نے اپنی زندگی کو غنیمت جان کر کے، موت کو سامنے رکھ کر کے، اپنی نبوت کو امت تک پہنچا کر کے توحید اور رسالت کو پیش کیا۔ جب 950 سال مکمل ہوئے، اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے ہم نے جو ہے یونس علیہ السلام کو بھی دنیا سے اٹھا لیا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالی دنیا سے اٹھا لیا۔ صحیح بخاری کی جلد نمبر 1 حدیث نمبر 1339، صحیح مسلم 2372 میں ایک واقعی کو بیان کیا گیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واقعہ میں موت کو یاد دلاتا ہے۔ واقعہ یہ ہے ورسل ملک الموت الی موسیٰ علیہ السلام، ملک الموت کے فرشتے کو روح قبض کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا۔ فلما جاءہ وصکہ کا لفظ ہے حدیث کے اندر، کتب جو ہے متفقن علیہ جو روایت ہے، فلما جاءہ وصکہ، جیسے فرشتہ آیا موسیٰ علیہ السلام اس کے کلے پر مار دیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے اس کی ایک آنکھ پھٹ جاتی ہے، انسانی روپ میں آیا تھا، موسیٰ علیہ السلام مار دیے اور فرشتہ فرجع الی ربی کا لفظ ہے، کیا ہے جی؟ فرجع الی ربی، فرمایا کہ وہ فرشتہ اپنے رب کے پاس جاتا ہے شکایت لے کر کے، اے اللہ جس بندے کے پاس تو بھیجا تھا وہ بندہ موت کا خواہش مند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فرشتے کو آنکھ دوبارہ واپس بٹھا کر کے اور ایک پیغام میسیج دے کر کے بھیجتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو ایک پیغام پہنچانا۔ فرشتہ ملک الموت علیہ السلام آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دوبارہ اللہ آنکھ کو واپس بٹھاتا ہے، فرشتہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ کر کے یہ حکم لے کر آتا ہے، رب کا حکم ہو چکا ہے، آپ ایک بیل کے پیٹھ پر ہاتھ رکھے، اپنے ہتھیلی کے نیچے جتنے بال لگتے ہیں ہر بال کے بدلے اس روئے زمین پر آپ کی ایک سال زندگی ہے، ہر ایک بال کے بدلے مزید 1 سال زندگی آپ کو بڑھایا جائے گا۔ موسیٰ کلیم اللہ تھے جی، بعض نبیوں کو بعض پر اللہ نے فوقیت دی ہے، مقام دیا ہے، اونچا درجہ عطا کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا مقام یہ تھا، موسیٰ کلیم اللہ ڈائریکٹ رب العالمین سے کلام کرتے تھے، گوئنگ آؤٹ گوئنگ دونوں جاری تھا، رب العالمین سے ڈائریکٹ بات کرتے ہیں۔ قال اے ربی ثم ماذا کا لفظ ہے، اے اللہ تبارک و تعالی اتنے عرصے کی میری زندگی ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے سوال پر اللہ کہتا ہے ثم الموت، موسیٰ اس کے بعد موت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ قال فالآن، اے اللہ تبارک و تعالی اتنی طویل عرصے کی زندگی کے بعد بھی ایک نہ ایک دن اس فانی دنیا سے جو ہے تباہ ہونا ہے، مرنا ہے، اے اللہ ابھی موت مجھے منظور ہے، ہمیشہ کی آخرت کی زندگی کی طرف میں روانہ ہونے والا ہوں، مجھے ابھی تو دنیا سے اٹھا لے۔ اس واقعے سے پتہ یہ چلا انسان کی عمر کتنی بھی ہو، نوجوانوں سمجھ رہے ہو 25 سال عمر ہے، مولانا نیکیاں کر کے کیا کریں گے، 60 سال کے بعد مسجد پکڑ لیں گے، عبادت کر لیں گے، نہیں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب وقت مقرر وقت آ جاتا ہے، وہ موت نہ ایک لمحہ پہلے آتی ہے نہ ایک لمحہ تاخیر سے آتی ہے۔ سورۃ اللقمان کی آیت نمبر 34 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، تمہیں کسی کو بھی معلوم نہیں ہے کل کچھ تم کیا کرو گے، کیا کچھ کماؤ گے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، تمہاری موت کس زمین پر آئے گی، کب آئے گی، کس دن آئے گی، کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ جوانی میں آئے گی یا بڑھاپے کی عمر میں آئے گی یا جو ہے
نکاح سے پہلے آئے گی یا نکاح کے بعد میں آئے گی، کب آئے گی، کس دن آئے گی، یا بڑھاپے میں یا عمر ہونے کے بعد آئے گی، یا نیکی کا کام کرتے وقت آئے گی یا گناہ کا کام کرتے وقت آئے گی، اس کا علم جو ہے اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ کتنے ایسے علماء اکرام کو آپ دیکھے ہیں 5 سال کی اس عرصے میں لاک ڈاؤن کے بعد سے کبار علماء بیٹھے بیٹھے چلتے چلتے بنگلور کے ایک عالم دین ممبر پر کھڑتے کھڑتے خطاب کرتے کرتے چلے گئے، پڑوسی ملک کے عالم دین عظمت صحابہ کے کانفرنس پر خطاب کرتے کرتے اللہ کو پیارے ہوئے۔ معزز حاضرین، ہمارے ایک پڑوسی اسٹیٹ یو پی کے ایک عالم دین، سلفی عالم دین، رات میں تراویح میں اعلان کیے بھتیجے کی بشارت مل گئی ہے، کئی سالوں کے بعد میرے بھائی کو جو ہے اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازا۔ اسلامی بھائیوں، اسلامی مائیں اور بہنوں، یہ واقعہ آپ کے سامنے صحیح جو واقعہ پیش ہوا ہے، یہ واقعہ مجھے اور آپ کو موت کو یاد دلاتا ہے۔ 7 دن کے بعد افطاری کی دعوت میں حقیقت کا انتظام رکھ کر کے اعلان کیا گیا ہے۔ ادھر فجر میں 2 بکرے لا کر کے عقیقے کے لیے تیاری چل رہی ہے، سالن تیار ہونے کے لیے ساری سبزیاں تیار کی جا رہی ہے، ادھر بکرا ذبح کیا جاتا ہے، لوگ ادھر دعوت دے رہے ہیں، افطار کی دعوت میں عقیقہ ہے، سبحان اللہ، فلاں صاحب کے بچے کا عقیقہ ہے۔ اور کیجئے، بکرا ذبح کیا گیا، تیاری چل رہی عقیقے کی، ادھر بچے کا انتقال ہوتا ہے۔ اندازہ کیجئے موت جوانی میں آئے گی یا جو ہے بڑھاپے میں آئے گی یا بچپن میں آئے، کسی کو بھی معلوم نہیں، رب کو معلوم ہے۔ اس سے پہلے میں اور یہ خطیب اور آپ کیا تیاری کر رہے ہیں جی؟ ماہ رمضان میں جو لوگ کھچا فجر سے لے کر عشاء تک میں مسجد میں جو داخل ہوتے تھے، یہ سب روئے زمین پر کسی بھی مسلک کی مسجد اللہ کے گھر ہیں۔ آپ دل کی گہرائی سے جانیں، آج عید المؤمنین کی نماز ہے، عید المؤمنین ہے، آج فجر کی نماز ہم سے ہوئی ہے یا نہیں، ادا کیا ہوئی نہیں، ہمیں خود جو ہے اس کی جانچ کی ضرورت ہے۔ تو لہذا وہ احباب مسجد میں فجر سے لے کر عشاء تک مسجد میں آ کر کے 5 وقت نماز کے پابند تھے ماہ رمضان میں، جیسے ہی عید الفطر کا چاند نظر آ گیا، وہ لوگ عید الفطر کی نماز کے بعد سے محلے کی مسجد سے جو ہے غائب ہے۔ میں آپ کو اپیل یہ کر رہا ہوں، جو احباب موت کی یاد کی فکر میں تیاری جو کر رہے تھے رمضان میں، ان کو اس بات کا میسج دیجئے، غیر رمضان میں بھی مسجد کے اندر موت کو یاد کیا جا رہا ہے، مسجد کے اندر نماز ہو رہی ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کاروبار کے اڈوں پر ان لوگوں کو آگاہ کیجئے۔ بھائی صاحب، رمضان میں جیسے مسجد میں نماز جاری تھی، موت کی تیاری چل رہی تھی، غیر رمضان میں بھی مسجد کے اندر نماز ہو رہی ہے اور موت کی تیاری چل رہی ہے۔ تو لہذا میرے معزز حاضرین، قرآن مجید کی اس آیت کلمات سے معلوم ہوا موت سے پہلے کے وقت کو غنیمت جان کر کے ہماری زندگی اللہ اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزارنا چاہیے۔ قرآن مجید سورۃ المنافقون سورہ نمبر 63 آیت نمبر 10 میں اللہ کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ ہم نے جو کچھ تمہیں مال دیا ہے، وہاں پر بھی موت کا لفظ ہے، مال دیا ہے، موت سے پہلے اس مال کو خرچ کرو، موت سے پہلے اس مال کو مساجد پر خرچ کیا جائے، مدارس پر خرچ کیا جائے، مسکینوں پر خرچ کیا جائے، غریبوں پر خرچ کیا جائے، یتیموں پر خرچ کیا جائے۔ یہ وقت موت سے پہلے تم اپنے مال کو خرچ کرو۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ انسان کا مطلبی تعلقات دیکھیے، ساری زندگی بھر مال کو جمع کیا، ساری زندگی بھر نمازوں سے دور، ساری زندگی بھر قرآن کریم کی تلاوت سے دور، جب انتقال کے وقت آ گیا، رب سے اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کر رہا ہے فیقول ربی لولا اخرتنی، اللہ تھوڑی سی مہلت دے، میں دنیا میں جاؤں گا، جو کچھ تو مال لیا صحیح جگہ پر خرچ کروں گا، نماز پڑھ کے آؤں گا، اے اللہ نیکی کر کے نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں گا، تھوڑی سی مہلت دے۔ ساری زندگی بھر نیکیوں سے دور، انتقال کے وقت میں جب فرشتہ موت کا آ گیا ہے تب نیکی کرنا چاہتا ہے۔ اگر کسی کی یہ غلط فہمی مسجد السراج منیر، سبحان اللہ، یہ اطراف کی جو مسلیاں جو جمع ہیں، کسی کے اندر ایک خیال ہے میں جو ہے پوری ابھی میری عمر کم ہے،
انتقال کے قریب میں نیکیاں کر لوں گا، یہ ذہین کے اندر آپ غلط فہمی جو پائی گئی ہے اس کو نکال دے۔ اللہ کہہ رہا ہے انتقال کے وقت پر بندہ چاہ رہا ہے اللہ نیکی کی مہلت دے، نیکی کر کے نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ ساری زندگی بھر شرابی لوگوں کی دوستی کیا، خبابی جواڑی لوگوں کے ساتھ جو ہے زندگی بسر کیا، رات بھر جو ہے ٹھٹے مارتا رہا 1-2 بجے تک، اللہ کی فکر موت کی یاد نہیں ہے۔ انتقال کے وقت تو نیکی کی جو ہے مہلت مانگ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایسا آدمی ہے فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اللہ تھوڑی سی مہلت دے، نیکی کر کے صالح لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ جواب کیا ہے جی اللہ کا؟ سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 11 میں ایسے لوگوں کے تعلق سے جواب کیا ہے؟ موت ایک ایسی سچی کڑی اٹل حقیقت ہے، انتقال کے وقت پر آپ جو ہے اللہ سے درخواست کر رہے ہو تھوڑی سی مہلت دے۔ اللہ کا جواب کیا ہے؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اسلامی بھائیو، اسلامی مائیں اور بنو، رب کا حکم ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب ہمیں جو ہے موت کا وقت جب کسی کا مقرر کیا جاتا ہے، اللہ فرمایا ایک لمحہ نہ پہلے موت آتی ہے نہ ایک لمحہ تاخیر سے آتی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا وقت مقررہ پر موت آ جاتی ہے، موت آنے پر ہم اس کو رتی برابر بھی مہلت نہیں عطا کرتے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر باخبر ہے، اس پر علم رکھتا ہے۔ موت کا جب وقت آ گیا، انسان کو بیوی بچوں کو دوست احباب پڑوس کو جو ہے چھوڑنا ہے اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کی طرف اس کو نکلنا ہے۔ قرآن مجید سورۃ الملک سورہ نمبر 60 آیت نمبر 2 میں اللہ کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی اللہ کی بابرکت ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو عطا کیا ہے، پیدا کیا ہے، اور تاکہ تم میں پہچانا جائے ایکم احسن عملا، کون سب سے بہترین جو ہے اعمال کرنے والا۔ اس آیت کی شرح میں صاحب تفسیر بیان کرتے ہیں کون تم میں موت کو یاد کرنے والا ہے، کون موت سے محبت کرنے والا ہے، کون سب سے زیادہ اس کی تیاری کرنے والا ہے۔ اسی لیے اس امتحان کے لیے اللہ رب العالمین جو ہے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ موت کو ہر دم ہر لمحہ یاد کرنا ہے۔ دیکھیں ہم نے کئی مرتبہ کانوں سے مرنے کے واقعات کو ہم نے سنا ہے، اپنے اس کندھوں پر کئی لوگوں کی جو ہے ہم نے جنازے اٹھا کے رکھا ہے، اپنے آنکھوں سے قبرستان کی بھیانک کو منظر کو ہم نے دیکھا ہے، اپنے ہاتھوں سے کئی لوگوں کے مردوں کو جو ہے ہم نے قبرستان میں جا کر کے دفنا کے آئے ہیں، تب بھی ہم موت کی یاد سے اس کی تیاری سے غافل ہیں۔ ایک صحابی رسول بیان کرتے ہیں، جامع ابن حبان کا حوالہ ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ روایت سند کی اعتبار سے صحیح قرار دیتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو موت کو کثرت سے یاد کرو، جو آدمی تنگ حال میں بھی موت کو یاد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خوشحال بنا دیتا ہے۔ موت کو یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے اسلامی مائیں اور بہنوں شوہر کے ظلم کو، دنیاوی پریشانی کو نہ جھیلتے ہوئے یہ کہے کہ اللہ مجھے موت دے۔ اسلامی بھائیوں خرچ کر کے دنیا کے ٹینشن کو دیکھ کر کے آپ یہ کہے اسلامی بھائیوں اللہ مجھے موت دے، اس کا مطلب موت کی یاد نہیں ہے۔ اس طرح کی تمنا کرنا دنیا کی پریشانیاں جو ہے دیکھ کر کے حرام قرار دیا گیا ہے، ایسے موت کی تمنا اس سے نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سختی سے منع کیا۔ البتہ یہ دعا کر سکتے ہیں اللہ آخرت میرے لیے بہتر ہے تو دنیا سے اٹھا لے، دنیا میرے لیے بہتر ہے تو دنیا میں زندہ رکھ، البتہ یہ دعا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، جی ایک دنیا ایک مومن مسلمان کے لیے قید خانہ ہے، آخرت جو ہے جنت ہے۔ ایک کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے جنت بنا دیا ہے دنیا، ان کے لیے آخرت جہنم ہے۔ لیکن لہذا دنیاوی مصیبتیں جو مسائل تکالیف جو آتے ہیں ایک مومن مسلمان کو صبر کرنا ہے، زبانی اظہار نہیں کرنا ہے، موت کی جو ہے سوال نہیں کرنا ہے، جو دعا کرنی کو جو آپ کو بتائے گا وہ البتہ دعا کر سکتے ہیں۔
ابن ماجہ کا حوالہ ہے 4259 کا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے۔ علامہ البانی رحمت اللہ علیہ روایت سند کے اعتبار سے اس واقعے کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، مدینہ منورہ کے انصاری جو ہے لوگوں میں سے ایک نوجوان حاضر ہوا، اس نے سوال کیا، سلام کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کو، سوال یہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن مسلمانوں میں سب سے افضل انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنہم اخلاق، جس آدمی کے کیریکٹر اخلاق اچھے ہو وہ مومنوں میں سب سے افضل انسان ہے۔ ایک انسان کے اخلاق زبان سے پہچانا جاتا ہے، ایک انسان کے اخلاق دل کے اعضاء سے پہچانا جاتا ہے، ایک انسان کے اخلاق جسم کے اعضاء سے پہچانا جاتا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تینوں میں بھی کامیاب تھے۔ آپ زبان سے پاک تھے، آپ دل سے کسی سے حسد دشمنی نہیں کیے، جسم کی اعضاء سے آپ کسی کو تکلیف نہیں دیے۔ سورۃ القلم کی آیت نمبر 4 میں اللہ نے سند نازل کیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اونچے اخلاق کے رتبے پر فائز ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین اخلاق والا کوئی آج تک ماں نے جو ہے بچے کو جنم دی ہے اور نہ دے رہی ہے اور نہ قیامت تک دے سکتی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان ہے۔ واقعے کی تحت جو بات بتایا گیا، میرے عنوان کے تحت جو آگے سوال کی جو ہے آ رہا ہے، 2-3-4 منٹ میں بات ختم کی جائے گی۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں وہ سائل دوسرا سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے جی؟ سوال کیا کیا؟ مومنوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ جس کے پاس مالداری ہے، سبحان اللہ، ایک سے زائد جو ہے فلیٹ ہے، اس کے ایک سے زائد سواریاں ہیں، بنگلے ہیں، بلڈنگ ہے، اس کو مالدار کو آپ عقل مند سمجھیں۔ انگریزی جس کو لکھنا آتا ہے، جس کے پاس ماسٹر ڈگریاں ہیں، عقل مند ہے۔ ہاں البتہ موت کو یاد کر رہا ہے عقل مند ہے، لیکن موت کی یاد سے غافل ہے وہ عقل مند نہیں ہو سکتا۔ ایک ان پڑھ کیوں نہ ہو، ایک پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، سب کے لیے جو اس حدیث کے روشنی میں اس کے اندر صفت پائی جا رہی ہے وہ ٹیلنٹ آدمی ہے۔ اکثرہم للموت ذکرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سائل کے سوال پہ کیا کہا؟ تم میں سب سے زیادہ جو موت کو یاد کرتا ہے لما بعدہ استعدادا اولئک الاقیاس، موت کے بعد آنے والے مرحلے خبر کی زندگی کی جو تیاری کرتا ہے وہ آدمی سب سے زیادہ عقل مند ہے، وہ سب سے زیادہ ٹیلنٹ آدمی ہے، وہ سب سے زیادہ چالاک آدمی ہے۔ نماز خبر میں آنے کے لیے تیار ہے، اس کو لے جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت خبر میں آنے کے لیے تیار ہے، اس کو لے جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا خبر میں آنے کے لیے تیار ہے، لے جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ والدین کی خدمت خبر میں آنے کے لیے تیار ہے، لے جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو لہذا میرے معزز حاضرین، ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کی وہ آیت کے مطابق احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق واقعے سے خلاصہ کلام یہ معلوم ہوا، موت سے پہلے کے وقت کو غنیمت جاننا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک سلام پھیرتے، دوسرے سلام کا انتظار نہیں تھا جی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک نماز میں کھڑے ہیں، دوسرے نماز کا انتظار نہیں تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر موت کو یاد کیا کرتے تھے۔ تو لہذا ایک آدمی کا پتھر دل ہو چکا ہے، سخت ہو چکا ہے، موت کو اگر وہ جو ہے آدمی اپنے دل کو نرم کرنا چاہتا ہے، موت یاد آنی ہے، اہل علم نے چند راستے بتائے ہیں۔ ایک آدمی جو ہے اسے چاہیے کہ گناہوں کے اندر ڈوب چکا ہے، گناہوں سے باز آ کر کے اللہ سے توبہ کرتا ہے، پہلا راستہ یہ ہے اسے موت یاد آتی ہے۔ اور دینی مجلسوں میں، صبح شام کے درسوں میں، ہفتہ واری پروگرامات میں قرآن و سنت کی جو ہے دینی جلسے جہاں پر سجائی جاتی ہے، وہ جلسوں میں بیٹھنے سے، درسگاہ میں بیٹھنے سے موت یاد آتی ہے۔ تیسرا راستہ یہ ہے ایک آدمی جو ہے قبرستان کی زیارت کرنے سے موت یاد آتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے والدہ، جو آپ کی عمر 6 سال تھی، انتقال کر گئے۔ جب آپ 40 سال کی عمر میں آئے، نبوت رسالت کی ذمہ داری اللہ دیا، اپنی والدہ کو یاد کرتے ہیں، والدہ کو یاد کرتے ہیں، رب سے اجازت مانگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ والدہ کی جو ہے خبر کے پاس آنے کی اجازت دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں آپ کی داڑھی گھنی تھی، اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک بھیگ گئی، پانی جو ہے نیچے زمین پر اترنے لگا، وہ زمین کا حصہ بھیگنے لگا۔ صحابہ کہتے ہیں خبر کو دکھاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ دیکھو یہ میری ماں کی خبر ہے، صحابہ دیکھو یہ میری ماں کی خبر ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ اشارہ کرتے ہیں، آنکھوں میں آنسو بہاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر فرمایا صحابہ
تمہیں جو ہے گاہے بگائے خبرستان کی زیارت کرو. خبر کی جمع خبور جی. خبور ایک سے زائد جو خبریں ہیں, خبر کی زیارت نہیں, اسلام میں نہیں. خبرستان کی زیارت ہے ایک سے زائد جہاں پر خبریں ہیں. سبحان اللہ. خبرستان کی زیارت کرو, تمہیں موت جو ہے دو چیزیں یاد آتی ہیں. ایک آخرت یاد آتی ہے. آخرت کی سب سے پہلی جو منزل ہے وہ خبر کی زندگی ہے. ایک آخرت یاد آتی ہے اور خبرستان کی زیارت سے تمہیں موت یاد آتی ہے. یہ خبرستان کی زیارت کریں گے انشاءاللہ. اس کا وقت متعین نہیں, نماز کا وقت چھوڑ کر کے کبھی بھی آپ جا سکتے ہیں. ماہ مقرر نہیں, یہ ہم نے بنا لیا ہے فلاں ماہ میں جانا ہے. یہ سراسر رسمن جو بنا لیا گیا بدعت. جہاں تک چوتھی بات بتا کر کے بات ختم کی جا رہی ہے. ایک آدمی بیمار ہے ہاسپٹل میں گھر میں, اس کی عیادت کرنے کی وجہ سے موت یاد آتی. جی عیادت کرنے کی وجہ سے موت یاد آتی ہے. 70,000 فرشتے صبح میں گئیں گے شام تک, شام تک جائیں گے صبح میں تک. 70,000 فرشتے آپ کے حق میں عیادت مریض کے لیے جاتا ہے, مغفرت کی دعا کریں گے. جو آدمی بستر میں پڑا ہوا ہے اس کے پاس جانے سے ہمیں موت یاد آتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. سبحان اللہ. نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کے درس حاصل کیے, مدرسہ پڑھے ہیں. اور صحابی رسول اپنے آنکھوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے ہیں. اپنے سیتے ہاتھ مبارکہ سے کئی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیے, بیعت لیے. وہ صحابی رسول بستر مرض پر ہے. ایک راوی کہتے ہیں ہم نے عیادت کے لیے گئے, ابو ہریرہ کے بستر مرض پر رو رہے ہیں. چند ہی لمحوں میں آخرت کے لمبے سفر کی طرف جانے والے ہیں, روتے ہیں. کسی نے کہا آپ تو صحابہ رسول ہیں, روتے کیوں؟ صحابہ رسول روتے کیوں؟ آپ کا مقام بڑا ہے, آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دوستیاں حاصل کیے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے کا مقصد یہ ہے, وہ بیان کرتے ہیں میں بیوی بچوں کو چھوڑ جانے کے غم میں نہیں رو رہا ہوں. یہ واقعہ مجھے اور آپ کو موت کو یاد دلا رہا ہے. عیادت مریض کریں گے تو آپ بیمار پرسی کریں گے, کسی کو بات چیت کرانے کے موت یاد آتی ہے. ابو ہریرہ کی واقعے سے موت یاد آ رہی ہے ہمیں. سبحان اللہ. اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ اکرام پر رضی اللہ عنہ. وہ صحابی رسول روتے ہوئے کہتے ہیں بیوی جب بچوں کو چھوڑ جانے کے غم میں نہیں رو رہا ہوں, مالدار جو ہے میرے ساری چیزیں دنیا کی چھوڑ جانے کے غم میں نہیں رو رہا ہوں. میں اس لیے رو رہا ہوں چند لمحوں کے بعد میں آخرت کے ایک لمبے سفر کی طرف جا رہا ہوں, اللہ کے پاس ملاقات کر رہا ہوں. مجھے خود نہیں معلوم ہو رہا ہے چند لمحوں میں میرا روح قبض ہوگا, انتقال کے وقت آیا ہے. مجھے خود نہیں معلوم ہو رہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس جب حاضر ہوں گا کس گناہ پر میری پکڑ ہوگی, میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا. صحابہ اکرام کو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہم کا جو اللہ نے سرٹیفکیٹ دیا, یہ اللہ نے انعام دینے کے باوجود بھی صحابہ رو رہے ہیں. ہم ایک سے زائد مرتبہ حج کر لئے فخر کرتے ہیں, عمرہ کر لئے فخر, اللہ کے راہ میں خرچ کر لیا فخر, تہجد پڑھ لیا فخر. اللہ اکبر. جو آدمی اپنی عبادت پر گھمنڈی کرتا ہے اس کے اعمال برباد ہوتے ہیں. صحابہ اکرام کے اندر جو عاجزگی جو انتصاری ہے, صحابی کہتے ہیں آخرت کا توشہ بہت کم ہے. صحابی ہے جنت کی بشارت ملی, آخرت کا توشہ بہت کم ہے. ایک لمبے سفر کی طرف جا رہا ہوں, کس گناہ پر میری پکڑ ہوگی, میں اس لیے رو رہا ہوں. تو لہذا میرے معزز حاضرین ہمیں چاہیے کہ موت سے پہلے کے وقت کو غنیمت جان کر کے اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں گزارے. جیسے ماہ رمضان میں آپ موت کو یاد کیے, اسلامی بھائیوں, اسلامی مائیں اور بہنوں, غیر رمضان میں بھی آپ موت کو یاد کرو. ہفتے میں ایک مرتبہ درس کا اعلان کیا جا رہا ہے. بروز اتوار میں مغرب کی نماز کے فوراً بعد مرد عورتوں کو مسجد السراج منیر کے ذمہ داروں نے, مجھے امید ہے آپ جو ہے ہر ہفتہ درس کے مدرس کی قدر کر کے انشاءاللہ تعالی مسجد میں انشاءاللہ پہنچیں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور مسجد کے لیے جو تعاون باقاعدہ اعلان کیا جاتا ہے ہر ہفتے میں مسجد کا تعاون کا خیال رکھے. اخراجات ہے, کرنٹ بل کا ہے, مساجد کا, امام کا مسئلہ ہے, اور جو ہے کرنٹ بل کا اور مؤذن کا مسئلہ ہے, ساری چیزیں ہیں. اللہ کے راہ میں کھل کر کے جو ہے آپ دیتے جائیے. مسجد کا مسئلہ ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے دینے کو قبول فرمائے. دعا ہے آخر میں, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی اللہ نے ایک توفیق عطا فرمائے. اللہ میں جب تک تو دنیا میں زندہ رکھ, ایمان کی زندگی عطا فرما. اللہ اس کے بعد ایمان کی موت نصیب فرما. ہر آدمی ایمان کی موت چاہ رہا ہے, ایمان کی زندگی سے غافل ہے. میں سوال کرتا ہوں, اس خطیب بھیک مانگ رہا ہوں مسجد السراج المنیر میں, اللہ ایمان کی ہم سب کو زندگی عطا فرما, اس کے بعد ایمان کی موت نصیب فرما. مسجد حرم, مسجد اقصی, مسجد نبوی کی جگہ کی حفاظت فرما. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حج عمرہ نصیب فرما. اللہ محلے کی مسجدوں کو ہمیں آباد کرنے کی نیک توفیق عطا فرما. اللہ اس جماعت و جمعیت کے اندر چھوٹی سی مسجد ہے,
مستقبل میں جماعت جمعیت کے اندر ترقی عطا فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالی جن کے والدین زندہ ہے، اولاد کو بیوی کی چکر میں جتنا پڑھنا ہے پڑھتے ہوئے، ماں باپ کا بھی خیال سب سے پہلے ہے، ماں باپ کا خیال کرتے ہوئے اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے کی نیک توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالی جو بھی اولاد ہے ان کو اولاد سے نواز دے، جو مسلمان قرض میں ڈوبے ہیں مولا ان کو ادا کرنے میں غائبانہ مدد فرما، جو مسلمان ہاسپٹلوں گھروں میں بیچارے بیمار ہیں ان کو شفا یابی کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ فلسطین کے اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، ہندوستان کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ کی راہ میں جو لوگ ہمارے بابا جو ہے بڑے دادا اجداد جو دیے ہیں تیرے راہ میں زمینوں کو، آج غیر قوم جو ہے اس میں مداخلت کر رہی ہے، اے اللہ تبارک و تعالی اس بل کو سپریم کورٹ کے اندر ناکام فرما۔ اے اللہ ان کی جماعت و جمعیت کے اندر جو سازش بنا رہے ہیں، جو ٹیم ہمارے ہندوستان کی سرکار کی، ان کی جماعت و جمعیت کے اندر اختلاف پیدا فرما، انتشار پیدا فرما، مسلمانوں میں اتحاد عطا فرما۔ اے اللہ تمام ائمہ مساجد کے مسلمانوں کو سب کو ایک ہی پیغام دینے کی توفیق دے، سب کو سلام و کلام کو آپس میں عام کرنے کی ہم سب کو ایک توفیق عطا فرما۔ آمین وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تقبل یا رب۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى امين وصلى الله على النبي وعلى اله وصحبه اجمعين تقبل يا رب العالمين۔